بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ تو ہم لیتے ہیں تیسری جوڑی اشارے کی۔ پہلے ہم صرف و نحو کی پھر سے تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ صرف کیا ہے؟ کسی فعل کا مادہ ہے، جیسے فاعل لام، اس سے مختلف الفاظ بنانا، جیسے فاعل، مفعول، فعلتم، یفعلون وغیرہ۔ اور نحو کیا ہے؟ الفاظ کو لے کر سادہ جملے بنانا، یا پھر الفاظ سے جوڑیاں بنانا، اور جوڑیاں اور الفاظ کو لے کر جملے بنانا۔ دراصل نحو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ کے آخر میں زبر، زیر، پیش وغیرہ کیوں آیا، اور یہ جملے بناتے ہوئے یہ کام ہوتا ہے۔ تو اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے، اور بھی جملے ہیں لیکن یہ 4 اہم ہیں۔ تو اس میں ہے اسمیہ، انا کے ساتھ، کانا کے ساتھ، اور فعلیہ۔ میرے بعد دہرائیے اشاروں کے ساتھ۔ اللہ غفور، اللہ غفور، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض، علم۔ اور ہم نے اب تک 2 جوڑے بھی سیکھ لیے 4 میں سے، اور وہ ہے جر کی جوڑی اور صفت کی جوڑی، رائٹ؟ فی الارض بیت کبیر، دہرائیے ایک بار، فی الارض بیت کبیر، علم۔ اور ہم نے یہ دیکھا جو بیت کبیر ہے نا، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو اصلی حالت ہے جیسے ھذا بیت کبیر، رأى زید، اثر پڑے تو بیتن کبیر، زید فی یعنی جر کے بعد بیتن کبیر۔ تو میرے بات دہرائیے، ھذا بیت کبیر، ھذا بیت کبیر، رأى زید بیتن کبیرا، رأى زید بیتن کبیرا، زید فی بیت کبیر، زید فی بیت کبیر، علم۔ الحمدللہ، آج کے سبق میں ہم جیسا کہ بتایا تیسری جوڑی سیکھیں گے، اور وہ ہے اشارے کے ساتھ۔ اشارے کے الفاظ تو آپ جانتے ہیں، جیسے ھذا یعنی یہ، ہؤلاء یہ سب۔ ترجمہ کیجئے ایک بار، ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب، علم۔ جب آپ ھذا کہتے ہوئے کسی گھر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس وقت وہ گھر خاص ہو جائے گا، اس لیے بیت کے شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے، جیسے ھذا البیت، یہ گھر، ٹھیک ہے؟ تو اشارے کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس پر ال رہے گا، چونکہ وہ خاص ہو گیا۔ ھذا البیت یعنی یہ گھر، اور یہ اشارے کی جوڑی ہے۔ اور یہ کون سا گھر؟ یہ گھر، تو یہ کون سا کا جواب ہے۔ اشارے کی جوڑی گویا آپ کو کون سا کا جواب دیتی ہے۔ البیت کون سا گھر؟ ھذا البیت، یہ گھر۔ جہاں تک ھذا بھی اسم ہے، اسم اشارہ کہتے ہیں، اشارے کا نام ہے۔ تو یہ جو اسم ہے اس کی کسی حالت میں تبدیلی نہیں ہوتی، چاہے وہ اصلی حالت ہو یا اثر پڑے یا جر کے بعد۔ تو ایک بار میرے بعد تینوں اشاروں کے ساتھ دہرائیے، یا جواب دیجئے۔ اصلی حالت ھذا، اثر پڑے تو ھذا، جر کے بعد ھذا۔ تو میرے بعد دہرائیے، ھذا ھذا ھذا، ھذا ھذا ھذا، علم۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اشارے کی جوڑی کا استعمال کریں گے۔ پہلے بتائیں گے کہ جملے میں کیسا یہ تبدیل ہوتا ہے۔ چونکہ اس میں ھذا 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 تو چینج نہیں ہوگا، صرف ھذا البیت یہ اصلی حالت ہوئی، تو یہ البیت چینج ہوگا، جیسے اثر پڑے تو ھذا البیت، اور جر کے بعد ھذا البیتی، تو ہم ایک ہی اشارہ کریں گے، چونکہ ھذا تو چینج نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بعد یا مجھے جواب دیجئے، اصلی حالت کیا ہے؟ ھذا البیت، اثر پڑے تو ھذا البیت، اور جر کے بعد ھذا البیتی۔ پھر سے اصلی حالت ھذا البیت، اثر پڑے تو ھذا البیت، جیسے آخر میں آپ پیش لگاتے ہیں، زبر لگاتے ہیں، تو آخر میں آپ گویا اشارے کریں گے، اور جر کے بعد ھذا البیتی، علم۔ تب ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ بیتی میرا گھر، ھذا البیت یہ گھر ہے، میرا گھر یہ گھر ہے، بیتی ھذا البیت۔ رأى زید دیکھا زید نے،
کیا دیکھا؟ ہادل بیتا، اس گھر کو. زیدن، زید فی کس میں ہے؟ ہادل بیتی، فی کے بعد ہادل بیتی. تو میرے بعد صرف آخری جب پیش اور زبر اور زیر آتا ہے اس وقت آپ انگلیوں سے گویا جھٹکا دیجئے، گویا پیش لگا رہے ہیں، زبر لگا رہے ہیں، زیر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بیتی ہادل بیتو، بیتی ہادل بیتو. رآ زیدن ہادل بیتا، رآ زیدن ہادل بیتا. زیدن فی ہادل بیتی، زیدن فی ہادل بیتی. پھر سے بیتی ہادل بیتو، بیتی ہادل بیتو. رآ زیدن ہادل بیتا، رآ زیدن ہادل بیتا. زیدن فی ہادل بیتی، زیدن فی ہادل بیتی. علم. اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں ہم، ہادل مسلم، یہ خاص مسلم. ویسے یہ کہنے کے بعد خاصی ہو جائے گا، ہادل مسلم، یہ مسلم. تو اصلی حالت کیا ہوگی؟ ہادل مسلم. اثر پڑے تو ہادل مسلم، اور جر کے بعد ہادل مسلمی. اور یہ رفع نصب جر کی حالت ہے، رائٹ؟ رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت. ایک بار ذرا یہ اس کو بھول نہ جائیں ہم، تو ایک بار میرے بات دہرائیے. رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت، اشارے کے ساتھ. رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت. علم. اچھا مجھے جواب دیجئے، اصلی حالت یعنی ہادل مسلم، ہادل مسلم، ہادل مسلم، یہ جواب دیجئے. اصلی حالت ہادل مسلم، اثر پڑے تو ہادل مسلمہ، جر کے بعد ہادل مسلمی. پھر سے اصلی حالت ہادل مسلم، اثر پڑے تو ہادل مسلمہ، جر کے بعد ہادل مسلمی. علم. اب جملوں کے ساتھ مشق کریں گے ہم. جا آیا ہادل مسلم، یہ مسلم. رآ زیدن، زید نے دیکھا ہادل مسلمہ، اس مسلم کو. سمع زیدن، زید نے سنا من ہادل مسلمی، اس مسلم سے. تو وہی جا اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، بس اس میں اشارے کی جوڑی اور صفت کی جوڑی وغیرہ چینج کرتے جا رہے ہیں. تو میرے بعد اشاروں کے ساتھ دہرائیے. جا ہادل مسلم، جا ہادل مسلم. رآ زیدن ہادل مسلمہ، رآ زیدن ہادل مسلمہ. سمع زیدن من ہادل مسلمی، سمع زیدن من ہادل مسلمی. پھر سے جاء ہادل مسلم، جاء ہادل مسلم. رآ زیدن ہادل مسلمہ، رآ زیدن ہادل مسلمہ. سمع زیدن من ہادل مسلمی، سمع زیدن من ہادل مسلمی. علم. بہت سمپل ہے الحمدللہ. اب ہم جمع لیتے ہیں. ہادہ کی جمع ہو گئی ہاؤلائی، یہ تو ہم نے سیکھ لیا. تو ہادل مسلم، یہ مسلم ہے، تو جمع کیا ہوگی؟ یہ سب ہاؤلائی المسلمون. لیکن یاد رکھیے ہاؤلائی یہ بھی جو ہے اشارے کا لفظ ہے. جیسے ہادہ 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 نہیں بدلتا، ویسے ہی ہاؤلائی 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 نہیں بدلتے، چاہے وہ رفع کی حالت ہو، نصب یا جر کی حالت ہو، یا اصلی حالت ہو، اثر پڑے تو جر کے بعد، ایک ہی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. تو بتائیے، مجھے جواب دیجئے. اصلی حالت ہاؤلائی، اثر پڑے تو ہاؤلائی، جر کے بعد ہاؤلائی، یعنی تینوں حالتیں وہی ہیں. علم. اچھا اب ہم اس جوڑی کو لیتے ہیں ہاؤلائی المسلمون، یہ مسلمز. تو اصلی حالت جیسا ہم نے کہا ہاؤلائی 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 تو نہیں بدلے گا، صرف سیکنڈ ورڈ بدلے گا. جو المسلمون ہے یہ اصلی حالت ہے، اثر پڑے تو المسلمین، جر کے بعد المسلمین، یہ دونوں سیم ہے، یاد رکھیے المسلمین المسلمین. ٹھیک ہے. تو اور اہم بات جس سے پہلے بھی آ چکی ہے، المسلمون المسلمین المسلمین، نا تو سیم رہے گا، اصل چینج کیا ہو رہا ہے؟ مو می می. جیسے مسلمون تھا نا، مسلمون مسلمن مسلمین، تو ان تو چینج نہیں ہو رہا، من من. تو اسی طرح مونا مینا مینا، تو مو می می یہ چینج ہو رہا ہے، نا چینج نہیں ہو رہا ہے. جسٹ ایک یاد رکھنے کے لیے. ہاؤلائی المسلمون تو یہ ہوگی اصلی حالت، اثر پڑے تو ہاؤلائی المسلمین.
اور جر کے بعد ہاؤلائی المسلمین. تو جواب دیجئے مجھے. اصلی حالت ہاؤلائی المسلمون، اثر پڑے تو ہاؤلائی المسلمین، جر کے بعد ہاؤلائی المسلمین. علم. تو آپ اس کو جملوں میں استعمال کریں گے. جاء ہاؤلائی المسلمون، آئے یہ سب مسلم. یاد رکھیے پہلا ورب جو ہے جاؤ نہیں رہے گا، جاء رہے گا، چونکہ سبجیکٹ سامنے ہے. اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. بہرحال رآ زیدن، زید نے دیکھا ہاؤلائی المسلمین، ان مسلمز کو. اور سمع زیدن، زید نے سنا من ہاؤلائی المسلمین. تو جملے تو وہی ہیں، صرف یہاں پلورل استعمال ہو رہا ہے. تو میرے بعد اشاروں کے ساتھ دہرائیے، اور اشارہ ایک ہی ہوگا جوڑی کا، چونکہ ہاؤلائی ہاؤلائی نہیں بدل رہا ہے، صرف مسلمون مسلمین مسلمین بدل رہا ہے. تو میرے بات کہیے. جاء ہاؤلائی المسلمون، جاء ہاؤلائی المسلمون. رآ زید ہاؤلائی المسلمین، رآ زید ہاؤلائی المسلمین. سمع زید من ہاؤلائی المسلمین، سمع زید من ہاؤلائی المسلمین. علم. اب ہم لیتے ہیں اشارے کے دوسرے الفاظ. ذالک مطلب وہ، اولئک وہ سب. ترجمہ کیجئے. ذالک وہ، اولئک وہ سب. اب یہ بھی جب جوڑے میں آئیں گے تو ویسے ہی رہے گا. ذالک 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 نہیں بدلے گا. تو ذالک المسلم، ذالک المسلمہ، ذالک المسلمی. اور اگر پلورل ہو تو اولئک 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 نہیں بدلے گا، لیکن جوڑی میں دوسرا لفظ بدلے گا. اولئک المسلمون، اولئک المسلمین، اولئک المسلمین. سیم رول رہے گا جیسا ھذا ہؤلاء کا تھا. علم. اب ہم لیتے ہیں قرآن سے مثالیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں پر ہم جو ہے وہ ھذا القرآن کی مثال لیتے ہیں. ھذا القرآن، ٹھیک ہے، یہ قرآن، یہ جوڑی ہوئی. تو ھذا القرآن سبجیکٹ ہوگا، آبجیکٹ ہوگا تو ھذا القرآن. جر کے بعد ھذا القرآنی. تو ذرا پہلے جواب دیجئے. سبجیکٹ کیا ہوگا؟ ھذا القرآن. آبجیکٹ ھذا القرآن. جر کے بعد ھذا القرآنی. ٹھیک ہے. تو پہلی مثال لیتے ہیں ہم. اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف. کیا وحی کی؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ ھذا القرآن، اس قرآن کو. دوسرا ہے انا، بے شک. اب انا کے بعد جو بھی لفظ آئے گا وہ ہوگا نصب کی حالت میں، جیسے ان اللہ غفور. تو اب انا ھذا القرآن، یہ قرآن. اب جو بھی تفصیل آ رہی ہے، یہدی، ہدایت دیتا ہے وغیرہ. لیکن انا کے بعد آنے والی جوڑی، اب یہاں پہ جوڑی ہے، یہ جوڑی جو ہے نا یہ نصب کی حالت میں ہوگی. اثر پڑے تو انا کا اثر پڑ رہا ہے اس پر. اور تیسری مثال ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ضربنا، ہم نے بیان کی ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی، اس میں، کس میں؟ فی یعنی میں، کس میں؟ ھذا القرآنی، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ھذا القرآن، رائٹ، ھذا القرآن، ھذا القرآن، ھذا القرآن، اس کے اوپر فوکس کریں گے اور اس کا اشارہ کریں گے. اس کو الگ سے پڑھیں گے، اشارہ نہیں کریں گے جب تلاوت کرتے وقت، لیکن الگ سے پڑھیں گے. اوحینا الیک ھذا القرآن، اوحینا الیک ھذا القرآن، ان ھذا القرآن یہدی، ان ھذا القرآن یہدی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. علم. الحمدللہ. بس اتنا ہی. دعائیں کیجیے اپنے لیے، رب زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے. اور 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، یعنی کم از کم 5 منٹ مصحف سے پڑھنا، چلتے پھرتے حافظے سے تلاوت کرنا. 2 پڑھنے کے یعنی کتاب سے پڑھنا اور پاکٹ بک یا شیٹ سے اس کو ریوائز کرنا، اور لفظی ترجمہ قواعد کو سننا، اپنے ساتھی سے اس کی باتیں کرنا، چاہے وہ آدھا منٹ ہی ہو، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یہ ہوئے 7 ہوم ورک. ویڈیو سے پڑھائیے، یعنی 5-4 دوستوں کو جمع کیجئے اور مل کر ویڈیو سیکھیے. اکیلے میں نہیں ہوگا، اتنا ریگولیرٹی نہیں بن سکی. اور جہاں بھی میں علم کہتا ہوں، ویڈیو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجئے.
یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے یا خود ٹیچر بنیے، ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.